الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے قربانی کے جانور کی عمر کا بیان، یعنی جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو جائے۔ آج یہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ 3568، اونٹ پورے 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال سے کم کا جائز نہیں، اور بھینس گائے پورے 2 سال کے ہونے چاہیے، 2 سال سے کم کے جائز نہیں، اور بکرا بکری بھیڑ دمبا پورے 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال سے کم کا جائز نہیں۔ قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 بھینس اور گائے، نمبر 3 بکرا بکری بھیڑ یا دمبا۔ پہلی قسم اونٹ، اس کی قربانی صحیح ہونے کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور جانور کی دوسری قسم بھینس یا گائے، ان کی قربانی صحیح ہونے کے لیے ان کا پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جانور کی تیسری قسم بکرا بکری بھیڑ یا دمبا، ان کی قربانی صحیح ہونے کے لیے پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہوا تو ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3569، 1 سال سے کم عمر کی بھیڑ یا دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں پورے 1 سال کا معلوم ہوتا ہو اور 1 سال والوں میں چھوڑ دیں تو کوئی فرق معلوم نہ ہو تو ایسے 6 مہینے کے بھیڑ اور دمبے کی بھی قربانی جائز ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پورے 1 سال کا ہونا لازم ہے۔ مسئلہ 3570، 1 سال سے کم عمر کا بکرا یا بکری اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں پورے 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تب بھی 1 سال سے کم عمر کے بکرے یا بکری کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا تھا، بکرا یا بکری اور بھیڑ یا دمبا، ان کی قربانی صحیح ہونے کے لیے پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر یہ 2 مسئلے جو پڑھے گئے ہیں، ان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بکرا بکری اور بھیڑ یا دمبے کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا 1 سال سے کم کا ہو، مثلا 8 مہینے کا یا 7 مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا ہے، لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس بھیڑ یا دمبے کو 1 سال کے بھیڑ یا دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا یہ بتلا نہیں سکتا کہ یہ 6 مہینے کا ہے یا 7 مہینے کا ہے یا 8 مہینے کا ہے۔
ہر دیکھنے والا یہ کہے گا جتنے یہ بھیڑ اور دمبے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے 1 سال کے ہیں۔ تو اگر کوئی بھیڑ یا دمبا 1 سال سے کم کا ہے لیکن موٹا تازہ ہے اور اس کو 1 سال کے بھیڑ یا دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا اور وہ بھی 1 سال کا لگے گا، تو کم ہونے کے باوجود بھی بھیڑ یا دمبے کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر بکرا یا بکری 6-7 مہینے کا یا 8-9 مہینے کا ہو اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر اس کو 1 سال کے بکرے اور بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق محسوس نہ ہو، وہ کم عمر والا بکرا یا بکری بھی پورے 1 سال کا معلوم ہوتا ہو اور ہر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ سارے کے سارے بکرے اور بکری 1 سال کے ہیں، تو کم عمر کا بکرا یا بکری جو کہ دیکھنے میں پورے 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تب بھی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں پورے سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور بکرا یا بکری جو کہ 1 سال سے کم کا ہے لیکن اگر اس کو 1 سال والے بکرے یا بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی پورے 1 سال کے معلوم ہوں تو ایسے بکرے اور بکری کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3571، 13 ذی الحجہ کو بکری کے بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ آئندہ سال پورے 1 سال کا نہیں کہلائے گا اور آئندہ سال اس بچے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دیکھو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اب کسی بکری کے 13 ذی الحجہ کو بچہ پیدا ہوا تو آئندہ سال عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر اس بکری کے بچے کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بکری کا بچہ پورے 1 سال کا نہیں ہے۔ اگر اس کو 10 ذی الحجہ کو ذبح کیا جائے گا تو اس کی عمر 1 سال ہونے میں 3 دن کم ہوگی، اور اگر 11 ذی الحجہ کو اس کی قربانی کی جائے گی تو اس کی عمر پورا سال ہونے میں 2 دن کم ہوگی، اور اگر 12 ذی الحجہ کو اس کی قربانی کی جائے گی تو سال پورا ہونے میں اس کی عمر 1 دن کم ہوگی۔ لہذا 13 ذی الحجہ کو پیدا ہونے والے بکری کے بچے کی قربانی آئندہ سال درست نہیں۔ مسئلہ 3572، عمر پوری ہونے کے بعد مادر زاد دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے دانت نکلتے ہیں، اس کو دوتا کہا جاتا ہے۔ جانور کا دوتا ہونا یہ عمر پوری ہونے کی ایک علامت ہے، کیونکہ عمر پوری ہونے سے پہلے جانور دوتا نہیں ہے۔ مسئلہ 3573، دوتا ہونے سے پہلے بھی جانور کی عمر پوری ہو سکتی ہے اگر جانور اپنے ہی گھر کا ہو یا جانور کا مالک جس پر اعتماد ہو وہ بتلائے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور دیکھنے سے بھی عمر پوری معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کے دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ 3574، اگر بڑا جانور اونا ہو اور قصائی اس کو 2 سال کا کہے تو جب تک دیکھنے میں وہ 2 سال کا معلوم نہ ہو اور تجربے کار 1-2 آدمی بھی اس کو 2 سال کا نہ کہہ دیں تب تک صرف قصائی کے کہنے پر اس کو 2 سال کا نہیں مانا جائے گا۔ یہاں پر 3 مسئلے پڑھے گئے ہیں۔ ان 3 مسئلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو جس طریقے سے انسان کے بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر دوسرے دانت نکلتے ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کے بھی دودھ کے دانت ٹوٹ کر دوسرے دانت نکلتے ہیں۔ جب جانور کے پہلے دانت ٹوٹ کر دوسرے نکل آتے ہیں اس جانور کو کہا جاتا ہے دوتا۔ ہمارے عرف میں قربانی کے موقع کے اوپر عام طور سے دیکھا جاتا ہے اور تلاش کیا جاتا ہے کہ جانور دوتا ہونا چاہیے۔
تو دوتا ہونے کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، اس بات کو پہلے والے مسئلے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جانور کے اندر اصل ہے اس کی عمر کا پورا ہونا، کہ بڑا جانور 2 سال کا ہونا چاہیے اور بکرا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اصل ان جانوروں کی عمر کا سال کے اعتبار سے پورا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی عمر پوری ہو گئی، اس کی پہچان عام طور سے یہی ہے کہ 2 سال میں جانور کے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور پورے 2 سال ہونے پر اس کے دوسرے دانت نکل آتے ہیں۔ تو جانور کا دوتا ہونا یہ صرف ایک علامت ہے جانور کی عمر کے پورا ہونے کی، کہ جانور کے اگر دوسرے دانت نکل آئے ہیں تو یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جانور کی عمر مکمل ہو چکی۔ لیکن جانور کی عمر پوری ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوتا ہی ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے دانت پہلے والے ٹوٹتے نہیں۔ جیسا کہ انسان کے بچوں کے دانتوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض بچوں کے دانت تو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض بچوں کے دانت تھوڑی تاخیر سے ٹوٹتے ہیں، لیٹ ٹوٹتے ہیں۔ ایسے ہی جانوروں میں بھی ہوتا ہے، کبھی تو جانوروں کے دانت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، پوری عمر ہوئی 2 سال کی اور ٹوٹ گئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی عمر پوری 2 سال کی ہو جاتی ہے لیکن اس کے دانت نہیں ٹوٹتے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کے اپنے گھر کا جانور پلا ہوا ہے اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، تاریخ پیدائش اس کی معلوم ہے اور اس کے اعتبار سے جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس جانور کی قربانی کر دیں، اگرچہ اس کے دوسرے دانت ابھی نہ نکلے ہوں۔ لیکن اگر آپ نے جانور دوسرے سے خریدا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جب آپ جانور دوسرے سے خریدتے ہیں تو وہ بیچنے والے 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور اسی کے گھر پیدا ہوا اور مالک نے ہی اس کو پال پوس کر کے بڑا کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پیشہ ور لوگوں سے خرید رہے ہیں جن کا کام ایک جگہ سے جانور کو خریدنا، دوسری جگہ لے جا کر کے بیچ دینا، یہاں سے خریدنا، دوسری جگہ لے جا کر کے بیچ دینا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جانور کو اس کے اصل مالک سے خرید رہے ہیں جس کے یہاں جانور پیدا ہوا ہے اور اس کو اس کی تاریخ پیدائش یقینی طور پر معلوم ہے اور وہ آپ سے بتلا رہا ہے کہ جانور مکمل 2 سال کا ہو چکا ہے لیکن اس کا بھی دانت ٹوٹے نہیں ہیں، اور آپ کو اس مالک کے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ ہاں یہ مالک صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ کے لیے اس کے اوپر اعتماد کرنا جائز ہے اور آپ اس کے کہنے کے اوپر اس جانور کو خرید سکتے ہیں جس کے ابھی دانت نہیں نکلے ہیں، اور اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی پیشہ ور شخص سے اس جانور کو خریدا جس کا کام ادھر سے ادھر جانور کو خریدنا اور بیچنا ہے، چونکہ اس کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا، اب وہ چاہے کتنا بھی آپ کو یقین دلائے کہ اس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے اور اس کے دانت ابھی دوسرے والے نہیں نکلے ہیں، تو آپ کے لیے صرف اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر بھروسہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، 2-3 لوگ جو جانور کی عمر پہچاننے کا تجربہ رکھتے ہوں اور اس کے ماہر ہوں اور وہ تصدیق کر دیں اس بیچنے والے کی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور جانور کی عمر 2 سال کی مکمل ہو چکی ہے، تو اب ان کی تصدیق کر لینے کے بعد آپ کے لیے اس جانور کو خریدنا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ چند مسئلے آج جانوروں کی قربانی کے، جانوروں کی عمر کے سلسلے میں بیان کیے گئے، سبھی حضرات ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں تاکہ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو کسی طریقے کی ہم پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اور تمام امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔